نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله. ماشاء اللہ، بہت سے علماء اس مجلس میں موجود ہیں. کچھ مقامی بھی ہیں، کچھ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں، مثلا بنارس. آپ حضرات کا عالم ہوتے ہوئے سفر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علم کے لیے، عمل کے لیے یا عمل کے سیکھنے کے لیے سفر کرنا بہت ہی مبارک حال ہے، مبارک کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک ہی توفیق دے، اس کو قبول فرمائے. ظاہر ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، اس کی بڑی فضیلت خود بخاری وغیرہ میں موجود ہے. جو شخص علم کے سفر کے لیے نکلا درمیان میں انتقال ہو گیا، اس کی بڑی فضیلت بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے. علم سے مراد ہے علم دین ہے. علم دین کے لیے یوں علم دنیا کے لیے سفر کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت ہے میرا خیال ہے علماء کے کہ علم دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم دین کو مشرف و مکرم بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ علم سودا ہی کو دیا جاتا ہے، جو سعادت مند ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرے علوم کی اجازت ہے، بلکہ فرض کفایہ لکھا ہے دل مختار والے میں، مگر جو علم فرض عین ہے وہ سب کے لیے. ان علوم کو فرض کفایہ کہا ہے. یہ علم کیا ہے؟ عین، فرض عین ہے. اتنا علم حاصل کرنا جس سے اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے، فرائض کو معلوم کرے، اس کے مطابق سنت مطلب ادا کرے، یہ سب فرض ہے. دوسرے علوم مہارت پیدا کرنا، یہ سب آدمی کر بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرض بھی نہیں کیا ہے. ایک جماعت کو کافی ہے. بہرحال علم کا حاصل ہونا، وہ بھی دین کا علم حاصل کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. مجھے کبھی خیال ہوتا ہے کہ خواہشی پڑھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتے ہی مولانا، بہت زیادہ مہارت نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، ہماری زبان سے ہو رہی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے کلام کی تلاوت ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. لکھا ہے علماء نے، بہت عمدہ شعر ہے، اگر مشک و گلاب سے 1000 مرتبہ ہو تب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے تم کو کہ اہل تو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرما دیا کہ تلاوت کرو، تب تلاوت کر رہا ہے. بہت سے شعراء ہیں، یہ نہیں کہ ان کے کلام کو ہر شخص پڑھ سکے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے حضرت خواجہ صاحب ہمارا کلام پڑھ کے سنائیے، تو اس کو فخر کی طرف بیان کرتے تھے کہ خواجہ صاحب نے اپنے کلام کو پڑھنے کی درخواست مجھ سے کی یا فرمائش کی. معلوم ہے کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے کلام کی تلاوت ہو. حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی رئیس ہے، اس کے یہاں کوئی مغنیہ ہے، گانے والی ہے، وہ گاتی ہے
تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اللہ پاک کے تلاوت سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، محبت نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ یہ اسی تصور سے آدمی تلاوت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اس بنا پر دوستو اللہ کے کلام کی تلاوت اس کا ضرور معمول رکھنا چاہیے ہر شخص کو۔ اگرچہ کمی ہے ہم لوگوں کے اندر، کوتاہی ہے، مگر ہے بات یہی اس کا متبع حصہ تلاوت کرنا ہی چاہیے۔ ابھی جس حکیم کے ہم لوگ گئے تھے، اپنی ماں کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کب سے، یعنی شروع سے دیکھتے ہیں 2 پارہ ضرور تلاوت کرنی ہے نا، ابھی بتائیے، اور تمہاری کتنی تلاوت، ایسے اچھے اخلاق، معمولات، عملیات، اللہ جو بغیر ظاہر کہہ جاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے مانا تھا، جس کو توفیق دے جائے۔ اب تو ٹھیک دیکھا ان کے والد یعنی حکیم صاحب والد کتنی تلاوت کرتے تھے، کوئی تصور ہی نہیں کرتا، کتنی تلاوت، اور سینکڑوں مریض ان کے لگتے ہیں، رہتے ہیں سینکڑوں مریض، اس سے زیادہ ہی چل رہتے ہیں، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی وہی خیال ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تلاوت بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں کلام اللہ کی، صدقہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور بہت زبردست۔ العلم علمان، علم 2 علم ہے، علم الابدان و علم الادیان۔ بدن کا بھی ایک علم ہے اور ایک دین کا علم ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت فرض کے درجے میں اس کے مطابق کرنا ہے۔ بہت علم بہت بڑی چیز ہے۔ آتا ہے کہ غالب شاہ علی اللہ صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی ہے، کسی کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا تو اچھے ہو گئے۔ یہ قرآن سے سنا، اللہ تو بدل سکتا ہے تھوڑا سا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ فلاں شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا ہے، یہ فرمائے کہ تمہارا علاج، شاہ علی اللہ کا جواب ہے، تمہارے علاج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اب ان کو فکر ہوئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج کیا نہیں، کیسے خواب ہے؟ تو فرمایا تعبیر کی فلاں عالم کی تم نے کا علاج کیا ہے، تو گیا کہ اس عالم کا علاج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مسلسل لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے کیا کچھ ملے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، من اجود و جنن، پڑھا تھا نہیں سمجھ آ رہا تھا، اللہ جواب جاری کر دیا، دماغ کمزور ہے نا تو تھوڑا سا صبح تک پڑھا ہوئے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پڑھا دے۔ من اجود و جودن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا جود اور بخشش والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جو صحابہ ادب تھے، صحابہ کیا تھے؟ صحابہ ادب تھے۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول ہی جانتا ہے۔ جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجود و جودن، سب سے بڑا جود والا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے زیادہ مشکلات والے میں حدیث ہے، نہیں کون نہیں جان جاتا، ہم تو کہیں نہیں ہوتے، مضامین میں بھی نہیں دیتے نہیں، ہمارے بڑے رسالے تو کچھ لکھتے ہی نہیں، جو مسلک متعلق لکھے ہیں، مذہب متعلق لکھے ہیں، جس کا مضمون رہتا ہے پتہ نہیں وہ کون لکھ رہا ہے۔ مشہور آدمی ہے کہ پڑھیں گے لوگ کہ ہمارے استاد نہیں، میں ہماری نہیں پڑھی، میں مشکل عالم کیا معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجود الجود کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی جودی سے
ہم پیدا ہوئے اللہ کی بخششی سے، جود سخاوتی سے ہم کو اللہ نے اسلام کی طرف دیا. اس سے بڑی جھوٹ کیا ہے. ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے جاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ تم کو کھلاتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے. انہیں کھانے پینے کے لیے لوگ صوفی کی کوئی اندر کھانا پینا مت کریں، بندروں نہیں کرو، کھانے پینے کے لیے نہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے جاؤ. اس میں تم کو کھلاتا ہے، یہ واجب ہے. اس کو محبت عقلی کہتے ہیں. محبت عقل کا تقاضا ہے کہ جو تم کو کھلاتا ہو تو اس کا ادب کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. معلوم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا اجود و جود، سب زیادہ بخشش والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فرمایا بالو انا، میں ہوں. لیکن معرفت کی جگہ پر انا کا لفظ کہنا جائز ہے. تعریف انا یوں تو کہنا ناجائز. انانیت جو ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تشریف ایک صحابی لے گئے، کھڑگڑایا انہوں نے کہا کون؟ کہا انا. کہا انا کیا کر رہا ہے؟ تم کون بتا رہا؟ نام بتا ہے. یہ انا ممنوع، یہ انا یا تکبر کے طور پر اس پر یہ انا ہوا. لیکن معرفت کے لیے انا جائے تاکہ تعارف ہو جائے. طرح انا جائے میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا نہیں، عام بات کہا بھائی آج کے لیے روزہ کسے رکھا ہے؟ وہ کہتا انا ہے. یہ حدیث ہے. کسی نے صدقہ کیا انا، کسی نے تعزیہ کیا انا، کسی نے بیمار پوچھی کا انا. یہ انا جائے. اب کیا کرتے ہیں؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے جو بخشش کے بعد جودے کی بات کون ہے؟ میں شفاعت کروں گا. میں نے ان کو یاد رکھا ہے، مترفہ بھی یاد کیا، میں نے بھی یاد رکھا ہے. بڑی بات ہے. سب سے دور والا ہوا نہیں، وہاں صرف اپنے لیے دعا ہو سکتی تھی، اس کو کون پوچھتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد رکھا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کے بعد اجود الجود سب سے خوب میں. بڑی بات ہے. معمولی احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، معمولی احسان ہے. جود بخشش، جود کی باری ظاہری طور سے نہیں دی. حضرت ابو ہریرہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، بہت زیادہ بھوکے تھے. بہت مشہور حدیث ہے. دودھ ہے نا، دودھ آیا، بھوکے دونوں تھے. دودھ آیا تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ دیکھو یہ سب لوگ بیٹھے بلا لیا، سب کو بلا لیا. اب یہ ڈر گئے کہ اللہ دودھ تو ہے یہ پاؤ، یہ آدھا سے 1 کلو نہیں لگ گئے ایک ساتھ. اور حضور ابھی ہم ہی لوگ کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس ساری جماعت بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر کا حال بھوکے بھوکے رہ جائیں گے. لیکن ابو ہریرہ کا اثر نہیں. نبی صحابی کے نہیں برابر، نبی برابر نہیں نہ ہوگا. نہ جود میں برابر ہوتا ہے، نہ علم میں برابر ہو سکتا ہے. سب لوگ آ گئے. ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ، ان کو پلاؤ. وہ اور مشکل ہو گیا کہ اللہ بھوکے اتنا پلاؤ دوسرے ان کو پلا سب کو پلا چکے. دودھ دست کرتا ہے بالکل اسے موجود. کہا اب تم پیو. میں نے پی لیا، پھر حضور نے پیا. اس کے بعد رکھا کہ ہے پلا بھی گیا. یہ دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ معلوم ہو گئے نہیں. دودھ پہلے بھی پی سکتے تھے، کہتے میرا حق زیادہ ہے، میں نبی ہوں، یہ بھی کر سکتا. یہ بھی ایک انداز ہے. کھانے پینے والے لوگ یہی سب کیا کرتے ہیں، تعویل در تعویل، تعویل در تعویل. کرو محبت ہو جائے گا، تعویل کرو.
نبی یہ ہے، صحابہ یہ ہے، سب صحابہ زخمی تھے کہیں پر، بہت مشہور ہو گیا، پیاس لگی تھی، سخت پیاس لگی تھی۔ ایک صاحب نے کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ، لے آئے پانی۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی پلاؤ، میں بھی پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا لے، کئی آدمی کے بعد انہوں نے کہا ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو، پھر پہلے آدمی کے پاس آ گیا، دوسروں نے عیسیٰ بڑی دور سے بلا رہا آنکھوں سے، بڑا کھانے میں محسوس ہے، وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، اگرچہ خود محتاج ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سب کو کھانا کھلاتے ہیں، خود ان کو ضرورت ہے۔ آخر میں پھر جو لوگ آئے تو پہلے پیاسے وہ بھی انتقال کر گئے تھے، دوسرے دن میں سب یہ تھا۔ صحابہ سے چیز صحابہ نے سیکھی تھی مولانا، آج مشائخ سے ہم لوگ نہیں سیکھتے چیزیں، صحیح بات ہے، وہ سیکھتا ہے اپنے شیخ کا بعد شیخ۔ ایک صاحب تھے، میں نے پوچھا قرآن میں دعوت کی، کہا ہاں، ہم نے کہہ دیا۔ میں نے کس سے کہا؟ میں نے کہا اگر قرآن شیخ ہوتے یہ تھے کہ اجتماع کرتے تھے، خاص کتاب میں نے کہا دیا نہیں، آپ کو خود جانا چاہیے دعوت دینے کے لیے۔ شیخ محمد احمد بہت بڑے عیسیٰ اور ہمدردی والے شیخ ہیں، شیخ ہم لوگ کا تعلق ہوتے ہیں، ان کی خوبو ہم کو، میں نے کہا مطلب میں کہتا طریقہ خوبو ہونی چاہیے شیخ کی۔ جب ان چیزوں میں نہیں ہوگا تو صرف وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو درست کرو، اللہ ہم لوگوں کو درست کر دے۔ یہاں جو ہے برکات یہاں ہے، کمالات یہاں ہیں، یہاں کا اعتبار صرف رسمیوں سے کچھ نہیں۔ یہاں کیا ہے کمال جود یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو سمجھ میں نہیں پاتے، بڑے مولوی لوگ جلدی نہیں سمجھ پاتے جو چڑھا ہوا کمال جود الاعتذار منه، یہی لفظ ہے، الاعتذار معه، الاعتذار معه، الاعتذار معه، بعد میں معه نہیں جود کرو، اس کے بعد عذر کرو کہ ہم پورا جود نہیں کر سکتے، جو حق تھا بخشش کا نہیں دے سکے، کہ یہ مطلب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہم لوگ بہت سننے کی بات سمجھ میں آیا اور جو پوچھتے ہیں الجود، جود کیا ہے؟ جود کے بعد اس کا احسان نہ جتا ہو، بلکہ اس کی کمی محسوس کرو اور کہو کہ جو حق تھا جود کا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، یہ مطلب یہ صحابہ نے سیکھا اس کو۔ اسی طرح مشائخ کے جو سچے ہو مخلص ہوتے ہیں وہ ان کے طریق کو سیکھتے ہیں، ان کے مزاج کو پہچانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہتے تو کیا کرتے، یہ کرتے دیتے۔ اگر اس کا معاملہ ہے اس کا انفاق کا یہ بھی آنا چاہیے۔ ابھی ماتھانی اتری کئی بسوں نے دیکھا کہ میں نے وہ لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا روبو خرچ کر دیتے تھے، دیا جاتا تھا، روبوئی کا لگ ڈال دیتے، روبوئی کل ہی دیکھا میں نے، لکھا میں نے اور مجھے بھی لکھا ہوا تو میں نے وہاں لکھ دیا کہ کاش کی تھانی لوگ بھی اس کو سمجھتے دیا میں نے۔ شیخ کی ابتدا میں کچھ تو کر دو، چوتھائی نہیں تو آٹھواں کر دو، 10واں کر دو، کچھ تو کرو۔ یہ کہ 100 روپیہ ملا تو 10 روپیہ اور دوسرے سے لے دیا، غلط کرو۔ عام بات ہے، معاملے بھی ہو جائے، عام بات معاملے بھی کچھ اس کا احساس ہے ہم لوگوں کو۔ بہت سے بدمعاملہ لوگ اب کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں، مشہور ہیں، خالی خاندانیوں میں نہیں، ہر جگہ مساجد دینداری مزار جماعتیں ہیں، قرض نہیں دیتے، ہم جانتے ہیں قرض نہیں دیتا، اور کیا دیں گے، قرض نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جھوٹ بخشش۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری بات وہ ہے جس نے دین کو سیکھا اور اس کو سکھایا، دین کو سیکھا، جس نے دین کو سیکھا اور ان کو پہنچایا، نہ سیکھا نہ شرم۔ یہ آجود الجود میں تیسرا درجہ وہ علماء کا ہے۔ تو میں نے گجرات میں اسے بیان کیا کہ ایک بڑے آدمی سے نے کہا جی یہ بھی کبھی کبھی حدیث اسی بیان مولوی لوگوں کرنا چاہیے، ایسی حدیثیں سب مقصور اردو جاری نہیں کرتا، نہ شرح خالی ہے۔
علم کو سیکھا نشر کیا، معلوم ہوا کہ یہ بھی جود ہے، بخشش ہے۔ اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور کہا وینفقون ہے ہاں یہ، اور خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بازاری نے لکھا ہے کہ مما تبدیلیہ ہے، بعض حصہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے اس آیت پر عمل ہو جائے گا، تھوڑا بھی من تبدیلیہ ہے، اگر تھوڑا بھی خرچ کرو گے تو اس آیت پر عمل تمہارا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر کل خرچ کرتا ہے پھر اس کے منافی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مما کا کر یہ کیا کہ کل مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ بھی خرچ کر دو گے ہے تو فضیلت تم کو حاصل ہو جائے گی، اس آیت پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کل مال خرچ کر دے تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی منع نہیں۔ اب وہ صدیق نے کل مال خرچ کر دیا۔ اور ایک بات اور لکھی انہوں نے، اسی طریقے سے علماء کی ملتا علم دیا اللہ نے، یہ بہت بڑی دولت ہے، ان کو بھی اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ مما رزقناہم عام بات ہے، مال کا نام نہیں ہے، جیسے مال دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، کچھ علم دیا تو اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ مما رزقنا، جو اس سے جو ہم نے دیا، کیا دیا؟ مال جسے دیا علم بھی تم کو دیا ہے، تو علم میں سے کچھ خرچ کرو۔ بہت سے لوگ بخیل ہو گیا، مسئلہ بتاتی مجھے یونیورسٹی میں ایک مدرس سے ایک خاص لڑکے نے کہا ہمارا، اسے ہم نے من صرف بنا اسباب من صرف بہت پوچھا کہ اسباب من صرف ہے جو اسباب میں من صرف کیا ہے نہیں بتایا، یا تم کو آتا نہیں تھا یا نہیں بتایا، یہ بھی ہے بغیر ڈگری لے لیے 20-30 40 50 تنخواہ پاتے ہیں لوگ، یا تو اس کو خود ہی معلوم ہوگا یا مفت ویسے نہیں بنتا ہے، تنخواہ لے رہے ہیں ان پر 50,000 کا لاکھوں لاکھ ہوئے ہیں جو پروفیسر ہے یا ہوتی ہی تنخواہ، یہ اسباب مجھ سے خود اسے کہا مجھ بہت کوشش کیا۔ ایک آدمی تھی، یہی سب مسلمان لوگوں کی بات ہے، یہ تو ایک دوسرے کی ہے اور تیسرے کی بھی ہے، یہی کہا مسلمان نے کہا کچھ ہم لوگوں کو پڑھا دیا نہیں ہے، کہا آیا کرو ہماری چائے پانی سب کیا تو پڑھائے اتنی تنخواہ یہ بخل ہے، اور سب سے بڑے قابل یہ بنتے ہیں، تنخواہ سے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دین پر عمل کی توفیق دے، علم دیا ہے، جود ہونا چاہیے، بخشش ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ یہ علم اپنی جگہ پر ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا فضل آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کے آداب بھی ہیں۔ علم کے ساتھ عمل ہو، علم کے ساتھ تواضع ہو۔ علم جھکاتا ہے، علم جو جھکاتا ہے، تواضع اختیار کراتا ہے۔ علم جتنی علم کیفیت ہوگی یا جتنا علم حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے کتاب کا، اتنی جھکاؤ پیدا ہوگا۔ اگر نہیں جھکاؤ ہوتا سمجھو کہ تم علم نافع حاصل نہیں کر رہے، حجت ہوگا تمہارے اوپر، تمہارے لیے یہی علم ہے۔ ایک علم للہ ہے، ایک علم للہ ہے، اس میں اگر تمہیں حجت کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ہے نا، مخالف، اس کے علم کا یہ نہیں ہے، اس کا درجہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی، بخاری کے ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی معنی مطلب ہی سمجھتے ہیں، اللہ کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، مقام ہے وہ صاحب، کاش کے ہم لوگ قدر کریں۔ باقی ہم اپنی بات کہتے ہیں کہ کوئی عربی پڑھتا ہے، ویسے ہی پڑھتا ہے، کچھ تو سمجھ میں آتا ہی مسلمان، کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ زبانی نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اذا السماء انشقت واذن لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتقت، معمولی آیت ہے۔
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطرت معمولی ہے. ارے کچھ مولی لوگ سمجھ میں آئی جاتا ہوگا نہ سمجھ آئے آگے دیکھ لیا کرو ترجمہ ہاتھوں سے پڑھی گئی تو پڑھی جائے تو سمجھ لیجیے حضور سے درشن بدلایا ہے. نہ سمجھ میں آئے تو آگے پڑھ لو. ہمارے بزرگان دین پہلے اسی بات وہ کرتے تھے بیان کرتے تھے. آج ہم تو نہیں بیان کرتے اس پر. جب شب تو وہی اللہ غنی جب شب سے وہی جبال سوئے باہر گھر کے اٹھتے پڑے گئے باہر جو جاؤ بمبئی کے راستے میں سوچ لیا کرو اس کو سمجھے گے سوچ لیا کرو یہ پہاڑ گرم ہو کر کے جیسے باٹی ہوتے ہیں جھول وغیرہ میں اسی طریقے سے پڑ جائے گا پانی آگ ہو جائے گا یہ گرد ہو جائے گی. تمام شکر وادل الليل وهو وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. جو کچھ اس میں پھیر دے گا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکل جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے پیٹ میں جو کچھ ایسا باہر آ جائے گا. کوئی لینے والا نہیں ہوگا اس کو. گابی اونٹنیاں پھر سے کریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. پہلے ایسا بات وہ کہتے تھے مولانا سید امین صاحب جو ہم لوگ کی طرف کے خاص عالم بھی تھے واعظ بھی تھے شیخ بھی تھے. اسی پر کچھ میں نے محمد وضع دیکھا کہ جمعہ کے دن بیٹھتے تھے ایسے نہیں یہ ایسے نمائیے جیسے بیٹھے اور اثر کو بیان کرتے تھے. یہی إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت. جو آگے بھیجا ہے وہ سب اللہ کے سامنے اس کے آ جائے گا. بہرحال یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو عالم ہیں اسے اثر دیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی صحیح ہے. ماشاء اللہ میں علماء مناظر سے فخر نہیں بلکہ مجھ کو رشک ہے. ماشاء اللہ ہمارا سبھی کام کر رہے ہیں. اس لیے جو آ رہے تھے میں کمرہ بھی یاد نہیں تھے ببرے مبلغ جو آ رہے ہیں دائی جو ہم کا بیان کریں گے. صبح کہا تھا ادھر ہم اسی چکر میں کہ ببرے لوگوں کے سامنے بیان کیا آپ کریں گے. بیان کر دیا کہ نہیں کوئی بیان کیا اللہ کا شکر ہے. یہ لوگ یہ خوش ہو گئے ہوں گے اور ضروری باتیں بیان کیا. آج کیا میں نے پڑھی وامل بالعرف وعارض عن الجاہل. یہ یاد اس وجہ سے آ گیا کہ ایک عالم آئے تھے 2-4 سال پہلے تو ہر جگہ اسی کو بیان کیا انہوں نے ندوے میں بھی وہاں بھی. تو میں نے چاہا تھا کوئی دیکھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھنے کی خواہش ہوئی لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کیا لکھا. جب ہی نہیں ملی مجھ کو ابھی میں نے کہا کوئی بات نہیں دیکھا. اسی کی تصویر ہے کہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ کیا وامر بالعرف نیک باتوں کا عمل کرو. اتنی ہی سمجھ لیا ایک اتنی کافی ہے مجھے. نیک باتوں یہی ہے وامر بالعرف اس کا معروف کا اچھی چیزوں کا عمل کرو. وہ آج نہیں جاہلی اگر اس کے اندر جاہل مناظر کرے تو اسے علاج کرو. اپنا کام کیے جاؤ. آدمی چلتا ہے کتے بھوکتے نہیں کوئی کھڑا کرتا ہے جب ہم کو نہیں آنا جب کر کے نکل ہی جاتا ہے. جاہلی تو کچھ کہتے ہی رہیں گے. اس کی پرواہ نہ کرو اپنا کام کرو اپنے کام کو دیکھو. باہر چلی جائے جاہل جو ہے مستقبل جو ہے وہ تو کہیں گے تم کو کچھ. اس وجہ تمہارا یہ ہے کہ اپنا کام کرو. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہوگی اے مدو عمل کرو. تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا اللہ کا رسول دیکھے گا مومنین بھی دیکھیں گے. ہے نہیں سورۃ توبہ میں اس میں ہے فسیر اللہ عمل. تمہارے عمل کو کوئی اللہ بھی دیکھے گا اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے مومنین بھی دیکھیں گے. اللہ کا شکر ہے.
ان کو دکھلانے کے لیے مومنین بھی تمہاری تعریف کریں گے کہ اچھا آدمی اللہ رسول کی تعریف کرے گا, لوگ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. مومنین بھی خوش, عالم جو عمل کرتا ہے اسی سے خوش ہوتے ہیں. ارے تو پڑھا لکھا اس کا کچھ دیکھا کر دیتے ہیں. اس وجہ سے جو عالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سے دعا کرنا چاہیے, اس کو نماز کا پابند, جماعت کا پابند, عالموں کی جماعت کا پابند. بہت ادارے میں گیا, بہت بڑے تب تھے ہم لوگ. میں نے کہا کہ وہ آئے نہیں, کسی عالم ہوتے آئیں کا سوئے ہوں گے, پڑھے نہیں ہوں گے, نماز ہی صاف کر دیا کرتے ہیں بڑے آدمی متعلق. اس وجہ سے میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں, ان لوگوں کو بہت بگڑتی تھی مان کی, کوئی نماز نہیں پابندی, نماز کی پابندی, نماز نہیں پڑھو نحوست نہیں کرنے, جو بات ہوتی کرتی تھی, پابندی تم نے کری نحوست. اس بنا پر ہم سب لوگ جن کا علم سے تعلق ہے یا جس کے دین سے تعلق ہے, کسی شیخ سے تعلق ہے, اس کے حال میں دوسروں کے حال میں فرق ہونا چاہیے. تمہارے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, اور آپ دوسرے تعلق سے کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے. مختصر یہی ہے میرے دوستوں, چاہے عالم ہو جو فرض ہے وہ تو فرض ہی ہے سب کے لیے, لیکن جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے فرضیت میں کچھ تھوڑی سی مزید ذاتی ہوگی, تو زیادہ محتاج ہے کچھ چیز کو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیان کیا میں نے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی, تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ہدایت ہو جائے, ہم میرے نام سے بہتر سمجھو, شروع سے بہتر سمجھو. یہ جب سمجھے گا آدمی اس کی قدر ہوگی, کرے گا بھی. اور جب اس لیے ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے, تو کیا کرے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کا عمل کے لیے اللہ توفیق عمل کی توفیق. تمہارے عمل کو اللہ بھی جانے گا, مومنین بھی جانیں گے, اور رسول بھی دیکھے گا. اللہ دیکھے گا جو عمل کر رہے ہو. آج دیکھیے جو میں بول رہا ہوں سب سن رہے ہیں, بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے, بعد میں سن لیں گے, انشاءاللہ اس کا اچھا اثر بھی ہوگا. اور ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ کو سن کر کے متاثر ہو رہے ہیں. یہ میری سعادت کی بات ہے, میں تو یہاں بول رہا ہوں, کہاں آواز جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے, ایجادات سے فائدہ ہوا. خود مولانا عبدالغنی صاحب کو مرفوضات میں دیکھیے گا, یوں مقرر رہتے تھے, کہتے دیکھو ان کے ایجادات سے ہم کو فائدہ ہے, یہ روشنی ہے, یہ ہے, انہیں کی ایجادات ہے. پہلے مسلمان کیا, لیکن تو ان کے نفع میں ہم شریک ہیں, لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے نفع میں شریک نہیں ہے. وہاں عبدالغنی کر رہے ہیں. اس بنا پر اس کی بھی قدر کہ ہم کو جو اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے مفید ہے, لیکن اس کی قدر خود کرو. علمی اعتبار سے قدر کرو, ذہنی اعتبار سے قدر کرو, قلبی اعتبار سے کرو, عمل کے اعتبار سے بھی قدر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ اللہ تشریف لائے. پہلے میرے ذہن میں حالات کی بنا پر انتشار ہو گیا تھا, مانی کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ مصیبت میں پڑ جائیں, ہم لوگ پڑ جائیں, لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اچھی نیت سے آئے, جانے رہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے, اور جو باتیں ان کے ذریعے سے ان کو بھی ثواب ملے جو آئے, ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہم سب لوگوں کے لیے اللہ مقدر فرما دے. اور بیماریاں ہیں, بہت سے بیمار ہیں. ابھی ہم نے ایک طبیب کے یہاں جا رہے ہیں, سب کے اندر بیماریاں کچھ ہیں, ان کو بتلایا, تسلی بھی دیا ہے. عبید اللہ کے بارے میں ایسا تشویش ظاہر کیا ہے, کہ مجھے بھی تشویش تھی کئی دن سے, انہوں نے بھی تشویش ظاہر کیا. بلڈ پریشر ہے, کبھی کمی, کبھی ذاتی, کبھی دھڑکن, کبھی کچھ ہے نا, بتایا.
دعا ان کے لیے کیجیے بلکہ سب کے لیے کیجیے، کیونکہ ان کی بیوی ویسا بہت زیادہ مغموم ہو جاتی ہیں، لڑکیاں ہیں رونے لگتی ہیں۔ مطلب اپنی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اس کو انتشار سے موقع دے، انتشار نہ ہونے پائے۔ خود بھی اپنی بیماری کچھ تو صحیح چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معذور نہ فرمائے، دوسروں کو محتاج نہ بنائے، زندگی اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ گزارے، سکون کے ساتھ گزارے، اور اللہ کی طاعت اور فرما برداری کی آخر عمر میں مزید توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کا۔ اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علینا۔ یہ دعا ہے، یہ تو ہر وقت دعا ہے، آدمی تھوڑا پڑھنے دیں کہ اللہ ہمیں سے جن کو پیدا کرے آپ اسلام کو پیدا کریں اور موت ایمان بنا، کتنی عمدہ دعا ہے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علینا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر مجھے بھی، میرے حضرات کو بھی، اور تمام مریدین متعلقین کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو توفیق دیں کہ کتاب و سنت پر ہم عمل کریں تاکہ اللہ کے رضا کا ذریعہ ہو جائے، اللہ کا راستہ بن جائے، ہمارا خدا تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا راستہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے تمام حضرات کو، ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہم اصلح لی من ذریتی اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا